والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ گویا کہ یہ امت جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک امیین جن میں سے خود حضور بھی تھے، انہی میں سے تھے عرب بنی اسماعیل، اور ایک آخرین جو آئیں گے، ابھی شامل ہوں گے، ابھی شامل نہیں ہوئے، ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ عربوں کے بعد پھر ایرانی ایمان لے آئے، شامی ایمان لے آئے، مصری آ گئے، اور پھر اس کے بعد ترک آ گئے، ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، سوڈانی آ گئے، پوری دنیا جو ہے یہ دائرے کھینچتے چلے گئے۔ یہ آخرین ہیں تو انہی میں سے، اسی امت کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے۔ ابتدائی جو بعثت تھی حضور کی بنیادی، وہ بعثت تھی بنی اسماعیل کے لیے، امیین کے لیے۔ تو چونکہ یہ چیز قرآن مجید میں اس آیت میں بھی آئی، اور ویسے یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں اس کی بڑی واضح صراحت موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے اعتبار سے صغریٰ کبریٰ موجود ہے، یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ صغریٰ کبریٰ کہتے ہیں کہ آپ منطق میں دو چیزوں کو جمع کر کے تیسرا نتیجہ نکالتے ہیں۔ استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى، یہ ہے منطق۔ دو حقیقتیں ہیں، انہیں سامنے رکھیے تو ان سے تیسری حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، یہ منطق کا فعل ہے۔ الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم کے، اب یہ نتیجہ نکل آیا۔ معرفتین کیا ہے؟ الف برابر ہے بے کے، ایک یہ صغریٰ ہو گیا۔ کبریٰ کیا ہے؟ بے برابر ہے جیم کے، یہ کبریٰ ہو گیا۔ صغریٰ کبریٰ جوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم کے۔ تو یہ صغریٰ کبریٰ قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ 3 دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ گویا کہ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے۔ 5 مرتبہ یہ فرمایا، اگرچہ الفاظ بدل کے آئے ہیں، جیسے کہ ایک آیت یہی جو میں نے آپ کو سنائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب سے زیادہ صریح آیت جو ہے آیت نمبر 28 سے سورہ سبا کی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو یہ اور مختلف انداز میں آیا ہے۔ اس حوالے سے اس صغریٰ کبریٰ کو جوڑیے کہ صغریٰ کیا ہے؟ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے۔ کبریٰ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا تمام عالم انسانیت کے لیے۔ تو دونوں کو جوڑیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ حضور کی بعثت کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب کل روح انسانی پر، کل عالم انسانی پر، کل روح ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ یہ اس کا انیویٹیبل لاجیکل رزلٹ ہے۔ باقی احادیث جو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور اب پرسوں انشاءاللہ جو جلسہ ہونے والا ہے الحمراء میں نوید خلافت کانفرنس، تو اس میں ہم پھر وہ کتاب جو ہے مفت تقسیم کریں گے بغیر کسی ہدیے کے، جن میں یہ احادیث ہیں جن کے بارے میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ تو ہمیں حرز جان بنانی چاہیے۔ مایوسی کے اندھیاروں میں ہمارے لیے امید کا سہارا بننے والی یہ احادیث ہے کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ہیں۔ یہ حدیث میں چونکہ پرسوں ہی وہ جلسہ ہو رہا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کی، تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی۔ دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت، پھر ظالم ملوکیت، پھر غلامی والی ملوکیت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت۔ یہ 5واں دور آنے والا ہے، آ کر رہے گا۔ غلامی کے 2 دور جو ہے ملوکیت کے گزر چکے ہیں۔ ایک پہلا دور تھا جس میں کہ بادشاہ مسلمان تھے، دوسرا دور وہ آیا کہ ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، کوئی کہیں کا ڈچ جو ہے اس کے بادشاہ کا غلام ہو گیا، کوئی ولندیسی کا غلام ہو گیا۔ ہوا تو یہ 2 ادوار گزر چکے ہیں، اگرچہ دوسرے دور کا ابھی ایک تتمہ باقی ہے کہ عالمی مالیاتی استعمار جو ہے وہ ابھی اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ختم ہوگا۔ حضور نے خبر دی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، اور جب وہ خلافت علی منہاج النبوۃ آئے گی تو وہ 2 احادیث بارہا میں سنا چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ شک کی گنجائش رہ سکتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی ہے۔
یہ درجہ دوم کے جو مجموعے احادیث کی ان کی نہیں ہے، درجہ اول صحیح بخاری صحیح مسلم یہ ٹاپ کی دو کتابیں صحیحین، یوں سمجھیے کہ یہ سب سے اونچی جو روایتیں اس میں آئی ہوئی ہیں ان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک اور حدیث کہ زمین پر کوئی نہ گھر بچے گا نہ کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل نہ کر دے، تفصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ پرسوں وہ کتاب جب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے قیامت سے پہلے کا ایک واقعہ، یہ کتنے عرصے رہے گا؟ بعض روایات میں آتا ہے 40 برس کے لگ بھگ، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، یعنی اس پورے عرضی پر اللہ کے دین کے غلبے اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے بعد اور قیامت یا الساعہ سے پہلے ایک اور مرحلہ چھوٹا سا آئے گا درمیانی۔ وہ کیا ہوگا کہ ہر کمال راز زوالے، جیسے حضور کے دست مبارک سے جو نظام قائم ہوا تھا خلافت علی منہاج النبوہ میں 30 برس قائم رہا، پھر اس میں زوال شروع ہو گیا، ایسے ہی اب بھی پھر زوال آئے گا۔ یہ تو اس دنیا کا اصول ہے، یہاں پر جو ہے کسی چیز کے لیے دوام نہیں ہے، ہر کمال راز زوال ہے۔ تو یہ پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ جب ایک دفعہ ہو جائے گا اور وہ 40 برس کے لگ بھگ جو ہے قائم رہے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پھر اس میں بھی زوال آئے گا، پھر فسق و فجور، پھر کفر، پھر شرک، یہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو اب جو قیامت آنے سے پہلے ایک ہوا ایسی چلے گی ایک وقت میں کہ تمام اہل ایمان کی جانیں بڑی آرام سے نکل جائیں گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جب جان نکلتی ہے تو ایسے جیسے کہ ایک مشک ہے پانی کی بھری ہوئی، اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس، جبکہ کافر کی جان ایسے کھینچی جاتی ہے کہ جیسے سیخ کے اوپر کباب تھا اسے کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوگا ایک وقت آئے گا ہوا چلے گی کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان سب کے اوپر وہ بڑی خنک موت، ٹھنڈی موت، بغیر کسی شدت کے، بغیر کسی سختی کے آ جائے گی۔ اب دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، ان پر وہ شدائد آئیں گے کہ جس کا میں نے ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ عذاب کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے نیک بندے تو بچیں گے نا، لہذا ان پر پہلے سے وہ آسان موت بالکل اطمینان سے ایک ہوا چلے گی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کہ جب بغل میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، بس اس طریقے سے وہ جو ہے انسان اہل ایمان کی جانیں نکل جائیں گی اور ان شدائد اور مصائب سے وہ بچا لیے جائیں گے کہ جو زلزلۃ الساعہ کے وقت آنے والے ہیں۔ اچھا، یہ دو دور ہو گئے، یا درمیانی تھوڑا سا دور اور بیان کر دیا، 3 کہہ لیجیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارضی پر ایک بھی شخص ایسا ہے جو اللہ 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 کہنے والا ہوگا۔ اس وقت صورت یہ ہو جائے گی کہ تمام اہل ایمان جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اب دنیا میں کافر اور مشرک اور فاسق اور فاجر اور شیاطین ہی رہ جائیں گے، لہذا ان کے اوپر موت واقع ہوگی قیامت کے ذریعے سے، الساعہ کے ذریعے سے، اور وہ سختیاں سمجھیں گے۔ لیکن یہ جو میں نے دوسرا بڑا دور بتایا تھا، ایک تو وہ دور ہے قیامت کا جو آنا ہے، آخری ہے، وہ ہمارے اعتبار سے آخری ہے، باقی اس کے بعد بعد الموت ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، وہ تو پھر مراحل ہے آخرت کے۔ لیکن اس وقت کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے الساعہ جو ہے اس کی آخری حد ہے۔ اس سے پہلے پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام۔ اس سے پہلے جو دور ہے یہ ٹرمائل کا دور ہے، یہ سختیوں کا دور ہے، یہ تکالیف کا دور ہے، یہ دور ہے جس کے اوپر آپ کو حدیث کی کتابوں میں ابواب ملیں گے، باب اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، یہ ساری چیزیں، کتاب الملاحم، یہ عنوان ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ احادیث کی طرف سے ہمارے اس دور میں آ کر عدم التفات کی ایک عام فضا پیدا ہو گئی۔ ویسے تو دین ہی کی طرف توجہ کم ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ برے سے برا انسان بھی، برے سے برا مسلمان بھی قرآن کے اس پر اس کا ایمان ہے کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام، سمجھے نہ سمجھے، پڑھے نہ پڑھے، عمل کرے نہ کرے، لیکن قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ حدیث کے بارے میں نہایت یوں سمجھیے کہ شکوک و شبہات، ایک تو یہ کہ جو مستشرقین نے اس سلسلے میں کام کیا تھا اس کے اثرات ہیں جو پھیلے ہیں، اورینٹلسٹ جن کو آپ کہتے ہیں،
یعنی عیسائی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر جو ہے اپنے شکوک و شبہات جو ہے ان کو کتابوں کی شکل میں لکھا. پھر ہمارے ہاں منکرین حدیث کا ایک بڑا فتنہ اٹھا ہے، اور یہ آج کا نہیں، یہ تقریباً 100 سال پرانا فتنہ ہے، کیونکہ اس کا نقطۂ آغاز تو اصل میں خود سر سید احمد خان مرحوم ہے. پھر یہ کہ بڑی بڑی شخصیت ہے اس کے اندر. آپ کے چکڑالہ ایک شہر ہے میاں والی میں یا کیمبل پور ضلع میں، وہاں سے اب مولوی عبداللہ چکڑالوی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ منکر حدیث ہوئے. اس علاقے کے اندر سب سے بڑا جو منکر حدیث پیدا ہوا وہ تھا. اسی گاؤں کے تھے پھر مولانا اعلیٰ چکڑالوی، جن کے یہ جو الاخوان تنظیم ہے، اکرم اعوان صاحب ان کے خلفاء میں سے ہیں. لیکن یہ کہ عبداللہ چکڑالوی بہت پہلے کی شے تھا. اسلم جراج پوری یوپی میں ایک شخص پیدا ہوا. پھر پنجاب کے اندر جو ہے غلام احمد قادیانی تو خیر ہوا ہی ہوا، اس نے ایک اور اعتبار سے احادیث کو بدنام کیا. لیکن یہ کہ فتنہ انکار حدیث کو غلام احمد پرویز نے بہت بری طریقے سے پھیلایا ہے. اچھا لکھنے کا فن اسے آتا تھا، انشا پرداز تھا، تقریر اچھی کرتا تھا اور بڑا ڈرامٹائز کر سکتا تھا اپنے خطاب کو، اور اس سے یہ ہے واقعتاً جو سننے والے اس کے ہوتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے. تحریر کا فن بھی آتا ہے، لچھے دار قسم کی تحریر اس نے تو اور پھر یہ کہ حکومت میں اسے ایک عہدہ حاصل تھا، ڈپٹی سیکریٹری گورنمنٹ آف پاکستان. پہلے تو وہ دہلی میں تھا، وہ تو اس وقت تو وہاں تو سیکشن آفیسر ہوگا جو بھی ہوگا. اس وقت تک اس کی جو یہ خباثت ہے اتنی نمایاں بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ کہ پھر پاکستان آنے کے بعد جو ہے اس نے جو کچھ کام شروع کیا وہ انکار حدیث کا فتنہ بہت زبردست پڑے پھیلا. قادیانیوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ حدیثوں کا مصداق اپنے آپ کو بنا کر تو عام لوگ جو ہے حدیث ہی سے پھر متنفر ہو گئے. ان حدیثوں کی وجہ سے یہ ہے نا کہ مہدی لکھا ہوا تو مہدی، اس نے کہا میں مہدی ہوں. حدیثوں میں لکھا ہوا نا کہ عیسیٰ آئے گا تو اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں. تو گویا کہ اس کا ایک ریورس جو ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں در حقیقت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. لہذا حدیثوں کی طرف سے میں نے یہ چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ کوئی لوگوں کا التفات نہیں. لیکن میں یہاں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں